کی ایک امت ہوگی، اس کو ایک رات عطا کروں گا، وہ رات شب قدر کی ہوگی، وہ قرب والی بھی رات ہوگی، رحمت والی بھی رات ہوگی، جہنم سے آزادی والی بھی رات ہوگی۔ وہ تیری امت کو نہیں ملے گی، وہ مصطفیٰ کی امت کو عطا کر دو۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے۔ جب قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھا؟ حضور کی نگاہ نبوت نے دیکھا ایک قبر کو عذاب ہو رہا ہے، قبر کو عذاب ہو، ایک مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحابہ اشارہ کیا اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور خود ہی فرمانے لگے کاش، حضور خود ہی فرماتے کاش اگر یہ شخص شب قدر کو پوری رات جاگ کر گزار دیتا، اگر یہ شخص شب قدر کو پوری رات جاگ کر گزار دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتا۔ عبادت کی یہاں بات نہیں ہوئی، جاگنے کی بات ہوئی ہے۔ اس رات جاگنے کی بات ہوئی ہے۔ جو جاگے گا، جو جاگے گا، جب وہ جاگے گا اس پر رحمت تو ہونی ہی ہونی۔ دیکھیے یہ جاگی رحمت، یہ جو بخشش کا سامان ہے ہمیں کیوں ملا؟ ہمیں ملنے کا سبب کیا تھا؟ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے انبیاء کی عمروں کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو بہت زیادہ تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال۔ پھر اپنی امت کو دیکھا، ان کی عمریں دیکھی بہت کم، 60 70 100 سے کم، بس بات ختم ہو گئی۔ اس سوچ میں پڑ گئے میرے امت کا کچھ لوگ کچھ وقت کھانے میں، کچھ پینے میں، کچھ سونے میں، کچھ جاگنے میں، کچھ اٹھنے میں، کچھ بیٹھنے میں، کچھ گھر کے بچوں میں، کچھ کام کاج میں، کچھ وقت ملے گا جن کو عبادت کرنے کا۔ تو میری امت تو پہلے انبیاء کی امتوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ غمگین ہو گئے، حضور پریشان ہو گئے۔ خدا کو اپنے محبوب کی پریشانی پسند نہیں ہے، غمگین ہونا پسند نہیں ہے۔ جب حضور پریشان ہوئے تو رب نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب پریشان ہے، پوچھ کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ تیرا حبیب سے اس لیے پریشان ہے، اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ فرمایا کہہ دو میرے رسول سے، کہہ دو میرے رسول سے ہم نے اس کو ایک ایسی رات عطا کر دی، اس کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی جو شب قدر کی ہے، جو اس کا گنہگار امتی اس رات عبادت کرے گا ہم اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اب 1000 مہینے اگر ہم اس کی گنتی کریں تو دن کتنے بنتے ہیں؟ 1000 مہینے کے دن کتنے بنتے ہیں؟ 30,000 دن بنتے ہیں، 30,000 دن۔ آج کی رات کی عبادت کرنے والا اس کو 30,000 دنوں کا ثواب مل جائے گا۔ اب ہمیں تو اس کو سالوں میں لے کے جائیں تو سال کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ۔ 1000 مہینے کتنے بنے؟ 83 سال 4 ماہ بنے۔ جو شخص اس رات عبادت کرے گا، تو اس رات عبادت کرے گا اس کو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ پوری زندگی کا ثواب تو مل گیا، پوری زندگی کا ثواب تو مل گیا۔ خدا کی قسم کی اس کی بخشش کے بہانے ہیں، وہ کس طرح بخشتا ہے، کس انداز سے بخشتا ہے۔ اور آج کی رات آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات، ارے نفل تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج کی رات کا نفل پڑھنا بڑا عظیم ہے۔ میں نے 3 روایتیں پڑھی، روایتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے وہ مخصوص جو پڑھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر وہ آپ پڑھ لیں میں پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ اس نفل کے صدقے ہماری زندگی کو سنوار دے۔ جو آج کی رات، میری بات ذرا غور سے سننا، جو آج کی رات 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا، آج کی رات 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل کا طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ تکاثر
ایک مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. اس طرح اس نے 4 نفل ادا کر دیے. اب اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر موت کی سختی کو ختم کر دے گا. سبحان اللہ. موت پہلی منزل ہے، موت پہلی منزل ہے. حضرت عثمانی غنی فرماتے جب قبر کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. پوچھا گیا اتنا آپ کسی اور چیز کو، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے آپ روتے نہیں، لیکن جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں، بات کیا ہے؟ قبر کو دیکھتے روتے. فرمایا موت پہ، یہ موت پہلی سیڑھی ہے. جو انسان اس سے گزر گیا پھر وہ آگے اس کا بھلا ہو گیا. تو آج صرف 4 رکعت نماز نفل پڑھنے سے انسان موت کی سختی سے بچ جاتا ہے. دوسری 4 رکعت، پھر میں تو آج کی رات 4 رکعت نماز نفل پڑھے. پہلی رکعت میں علام شریف، دوسری پہلی رکعت میں علام شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ قدر پڑھے 1 مرتبہ، اس کے بعد 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. ہر رکعت میں 1 مرتبہ علام شریف، سورہ قدر 1 مرتبہ، 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. اب اس کو ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کو جو یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. اس کی قدر کا اندازہ کریں. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے فرمایا کہ اس کے نام جنت میں 1000 محل، 1000 محل اس کے نام اعلان کر دیے جائیں. اب اللہ ہی جانتا ہے 1000 محل آج کی رات جاگنے والا جنت میں اس کے نام اعلان کیا. 1000 محل کا ثواب عطا کیا جا رہا. آخری بات، جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے اس طریقے سے پڑھے کہ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 2 رکعت پڑھ لے. اس کا ثواب کتنا؟ فرمایا اس کو شب قدر کی رات کا ثواب عطا کیا جائے گا. اب شب قدر 30,000 دن، شب قدر 83 سال 4 ماہ، دیے کتنے جا رہے ہیں؟ ایک لمحے کے اندر صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ. وہ تو بہانہ تلاش کر رہا ہے، آ تو صحیح، اور آگے جھک تو صحیح. کوئی جھکے گا، صرف 2 رکعت کا تو بہانہ ہے. کیا جا رہا ہے؟ تجھے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر فرمایا میں تمہیں اپنے خاص 4 انبیاء کی عبادت کا ثواب بھی عطا کروں گا. 4 انبیاء. پوچھا گیا یہ 4 نبی کون سے؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی عبادت کا ثواب بھی عطا کر دوں گا. نوح علیہ السلام کی عبادت کی اس وقت آج شب قدر میں خدا نوح علیہ السلام کی عبادت کی مانند جتنا ثواب ہے اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کو نوح علیہ السلام کی عبادت کا ثواب بھی عطا کیا جا رہا. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا ثواب بھی عطا کیا جا رہا. پھر اس کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کا ثواب بھی عطا کیا جا رہا ہے. پھر چوتھے نبی کون سے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی عبادت کا ثواب بھی عطا کیا جا رہا. پھر آگے یہاں بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پورا شہر، مشرق یہ تو خدا ہی جانتا، دینے والا جانتا ہے، لینے والا نہیں جانتا، نہیں سمجھ سکتا. خدا فرماتا ہے آج رات 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والا اس کو شب قدر کا ثواب بھی عطا کر دوں گا، اور اس کو 4 نبیوں کی عبادت کا ثواب بھی عطا کر دوں گا. پھر اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک شہر اس کے نام اعلان کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے آج کی رات ادب، احترام، عزت سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. ہم آج کی رات ذکر کریں. آج کی رات میں نے آپ سے عرض کیا صرف جاگنے سے انسان قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. جاگنے سے اگر وہ ساتھ ساتھ ذکر کرے گا تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا.
تو آج کی رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، ریاضت کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے. ہمیں سب مل جل کر ذکر و اذکار کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. خدا جانے کسی کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ آپ کے میرے ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اللہ پاک آج کی رات ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا